ہم انسانوں کی زندگی میں کچھ دن بہت خاص اور یادگار ہوتے ہیں، جس دن کی خوشیوں کو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں، پر کیا ہو جب وہ خوشیوں بھرا دن خوف اور ڈر سے بھر جائے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل دی ادر سٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نیو ہیں تو ہماری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ آج کی اسٹوری جن بھائی نے ہم کو بھیجی ہے انہوں نے اپنا نام شیئر کرنے سے منع کیا ہے، تو آگے کی اسٹوری انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن، میں کراچی کا رہائشی ہوں اور میں میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2009 میں پیش آیا تھا، جس واقعے کو یاد کر کے میں اور میری فیملی آج بھی ڈر سے سہم جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے ایک فرینڈ جو کافی عرصے بعد دبئی سے کراچی آئے ہوئے تھے اور اپنی پراپرٹیز سیل کر رہے تھے، کیونکہ اب کی بار وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ دبئی سے ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے تھے۔ تو وہ کراچی میں اپنی پراپرٹیز سیل کرنے آئے ہوئے تھے تاکہ کینیڈا میں کوئی اچھا بزنس اسٹارٹ کر سکیں۔ ان کی پراپرٹیز میں ایک فارم ہاؤس بھی تھا جو کراچی شہر سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع تھا، اور کافی عرصے سے میرے دوست کے آؤٹ آف کنٹری ہونے کی وجہ سے بند پڑا ہوا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے وہ دوست فارم ہاؤس بھی سیل کر رہے ہیں تو میں نے ان سے بات کی کہ وہ مجھے فارم ہاؤس سیل کر دیں، کیونکہ مجھے بھی کوئی پراپرٹی خریدنی تھی اور فارم ہاؤس کا بزنس بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ میری بات سن کر میرے دوست فوراً ہی راضی ہو گئے، تو میں ان کی اجازت لے کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ فارم ہاؤس کے وزٹ کے لیے چلا گیا۔ فارم ہاؤس کافی بڑا اور خوبصورت تھا، اور سب سے بڑھ کے لوکیشن وائز بہت اچھا تھا۔ اس میں 4 بڑے بڑے بیڈ روم تھے، کچن اور بچوں اور بڑوں کے لیے الگ الگ پول بھی تھے۔ بس کافی عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے کافی مینٹیننس کا کام تھا۔ فارم ہاؤس دیکھنے کے بعد واپسی پر میں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا کہ اس کو فارم ہاؤس کیسا لگا، تو وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ فارم ہاؤس تو بہت اچھا ہے، پر وہاں سے کچھ عجیب نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں، جیسے اس خالی جگہ میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور موجود تھا۔ میں اس کی بات پر ہنسنے لگا کہ تم کو ایسا اس لیے لگ رہا ہوگا کہ وہ کافی عرصے سے بند تھا، لوگوں کی آمد و رفت بند تھی، صاف صفائی ہوگی تو دیکھنا کتنا زبردست ہو جائے گا، اور اتنی اچھی جگہ اتنے کم میں بھی مل رہی ہے۔ میرا بھائی بھی میری بات سن کر راضی ہو گیا، اور میں نے اپنے دوست کو فارم ہاؤس کا ایڈوانس ٹوکن دے کر وہاں کا قبضہ لے لیا، اور باقی کی اماؤنٹ 3 سال میں پے کرنے پر ہماری ڈیل فائنل ہو گئی۔ میں بہت ہی خوش تھا، پر یہ سودا مجھے کتنا زیادہ مہنگا پڑنے والا تھا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ جو چوکیدار میرے دوست نے وہاں رکھا ہوا تھا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ اس نے گلے اور ہاتھوں میں کئی تعویذ باندھے ہوئے تھے، پر میں نے اس پر اتنی توجہ نہیں دی اور نہ اس سے ان تعویذوں کے بارے میں کچھ پوچھا، اور اسی کو ہی اپنے فارم ہاؤس پہ رکھ لیا، کیونکہ وہ فارم ہاؤس سے اچھی طرح واقف بھی تھا اور میرا دوست بھی اس پہ بہت بھروسہ کرتا تھا۔ خیر، میں نے مینٹیننس کا کام شروع کروا دیا۔ میں بھی اب تک مینٹیننس کا کام چیک کرنے کے لیے فارم ہاؤس پر دن ہی دن میں گیا تھا، جس دوران وہاں مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوا، پر مینٹیننس کے دوران 3 مزدور اچانک ہی وہاں سے کام چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو بہت ہی عجیب تھا۔ اور اسی دوران میں نے ایک چیز اور نوٹس کی کہ جس چوکیدار کو ہم نے وہاں رکھا تھا وہ دن میں بھی کبھی فارم ہاؤس کے اندر نہیں آتا تھا، ہمیشہ باہر مین دروازے کے پاس
اپنے روم میں ہی رہتا تھا۔ خیر، مینٹیننس کا کام ختم ہونے کے فوراً بعد ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جانے کا پروگرام بنایا، جس میں میری اور میرے چھوٹے بھائی کی فیملی شامل تھی۔ کیونکہ یہ دن میرے لیے بہت زیادہ یادگار تھا تو میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ہم لوگ شام میں 5 بجے تک وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہمارا پروگرام وہاں نائٹ اسٹے کرنے کا تھا، پر یہ بات سن کر چوکیدار نے ہمیں وہاں رات کو رکنے سے منع کیا، پر اس کی بات پر اس وقت ہم نے اتنا زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہاں آ کر سب بہت خوش تھے، خاص کر بچے تو بہت ہی زیادہ خوش تھے، پر یہ خوشی زیادہ دیر کی نہیں تھی۔ جیسے جیسے شام ہوتی گئی ہم نے وہاں وہ کچھ ایکسپیرینس کیا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ واقعات کی شروعات میرے وائف سے ہوئی، جب میں اور میری وائف گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ساری فیملی ممبرز پول کے پاس تھے کہ اچانک میری وائف کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہو گئے۔ وہ جو ابھی بہت ہنس ہنس کے مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اچانک خاموش ہو کر میرے پیچھے موجود کمروں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کے ایسے تاثرات دیکھ کر میں نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا، پر مجھے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی اس نے کسی بوڑھی عورت کو میرے پیچھے سے کمرے کے اندر جاتے دیکھا ہے، جبکہ ہماری فیملی کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا اور نہ ہی ہماری فیملی میں کوئی بزرگ تھا۔ تو اس نے کس عورت کو دیکھا تھا؟ وہ یہ بات بہت ہی یقین سے کہہ رہی تھی۔ تو میں اٹھ کر اس کمرے میں گیا، پر سارا کمرہ چیک کر لینے کے باوجود وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تو میں واپس آنے کے لیے مڑا تو اس کمرے کی دیوار پر ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا، جس کے اندر مجھے بھی ایک بوڑھی عورت میرے پیچھے کھڑی دکھائی دی۔ احسن، اسے دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی تھی اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، پر میں نے بڑی ہمت کر کے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے واپس شیشے میں دیکھا تو واقعی میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں ڈر تو بہت گیا تھا، پر میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور واپس آ کر اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور اپنی وائف کو بھی کہا کہ تم کو وہم ہوا ہوگا، ہمارے علاوہ یہاں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر میری وائف بھی خاموش ہو گئی۔ پھر رات کا کھانا ہوا اور دونوں فیملیز اپنے اپنے روم میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی ہمیں لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ برابر کمرے سے میرے بھائی کی چیخنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ فوراً اس کے روم میں جانے کے لیے اپنے روم سے باہر آئے تو میرا بھائی ڈرا سہما ہوا اپنے روم کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم کیوں اتنی زور سے چیخے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے روم کی کھڑکی پر ایک بوڑھی عورت کو کھڑے ہوئے دیکھا جو دکھنے میں بہت ہی بھیانک تھی۔ میرے بھائی کی بات سن کر میری وائف بھی فوراً کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا آپ سے، میں نے کسی بوڑھی عورت کو دیکھا تھا۔ اب سب کو ہی یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے پوری فیملی کو ایک ہی روم میں رہنے کا مشورہ دیا اور ہم نے سوتے ہوئے بچوں کو اٹھا کر اپنے ہی روم میں لٹا لیا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، ہم سب کا ہی ڈر سے برا حال تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کر کمرے کے چاروں طرف پھونک دی کہ اب وہ چڑیل کہیں یا جن ہمارے پاس تو نہیں آ سکتی تھی، پر اس چڑیل نے اس کے بعد جو کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے میری والدہ کی آواز میں مجھے میرے نام سے پکارنا شروع کر دیا، جبکہ میری والدہ کے انتقال کو 12 سال ہو چکے تھے۔ سب بہت حیران تھے کہ وہ میرا نام کیسے جانتی ہے اور وہ ہو بہو میری والدہ کی آواز کیسے نکال رہی ہے۔ وہ بار بار میرا نام لیتی، کبھی دروازے کے پاس آتی اور کبھی کھڑکی کے پاس۔ احسن، وہ خوف اور ڈر کیسا تھا میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو کوئی بھی تھی
وہ بس ہم کو اس کمرے سے باہر نکالنا چاہتی تھی تاکہ ہم کو کوئی جانی نقصان پہنچا سکے۔ جب کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ہم سب کمرے میں اس طرح دبک کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی شکاری سے شکار ہونے والا چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں تو ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کمرے کے اندر دھواں آنے لگا، جیسے باہر بہت تیز آگ لگی ہو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں۔ آہستہ آہستہ اتنا دھواں کمرے میں بھر چکا تھا کہ سانس لینا تک محال ہو گیا تھا، اور اب تو اس دھوئیں میں بدبو آنے لگی تھی جیسے آگ میں گوشت جل رہا ہو۔ اور کچھ ہی سیکنڈ کے بعد ہمارے فارم ہاؤس کے چوکیدار کی چیخنے کی آواز باہر سے آنے لگی۔ وہ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کو تھوڑا سا کھولا اور باہر دیکھا تو چوکیدار کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ درد سے چلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنا انتہائی مشکل تھا۔ میں نے اپنے اوپر بھی آیت الکرسی پڑھ کر دم کی اور ساتھ میں ایک کمبل لیا اور اپنی فیملی کو کمرے کے اندر رہنے کو ہی کہا اور بھاگتا ہوا گیا اور چوکیدار پر وہ کمبل ڈال دیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اسی لمحے سارا منظر چینج ہو گیا۔ نہ آس پاس آگ تھی، نہ دھواں، نہ ہی وہ چوکیدار۔ ہر طرف موت کا سناٹا پھیل گیا تھا، اور اس سناٹے کو چیرتی ہوئی میرے پیچھے سے میرے کانوں میں ایک آواز آئی۔ وہ چڑیل جو میرے پیچھے کھڑی میری والدہ کی آواز میں ہنس رہی تھی۔ شاید وہ چڑیل اپنی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی۔ خوف سے میری روح کانپ گئی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب شاید یہ میری زندگی کے کچھ آخری لمحے ہیں۔ پیچھے کمرے سے ساری فیملی مجھے کمرے میں واپس نہ آنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ ہنسنے کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ لگ رہا تھا وہ میرے پیچھے سے میرے پاس آ رہی ہے۔ پتہ نہیں مجھ میں کہاں سے ہمت آئی، اور میں بھاگتا ہوا چوکیدار کے کمرے میں گھس گیا اور فوراً کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ چوکیدار آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اب تک جو سب کچھ ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا وہ اس کو بتایا، پر اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ بہت ہی پرسکون لگ رہا تھا، جسے دیکھ کر مجھے حیرت اور غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر انتظار کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ یہاں روز کا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی رات میں یہاں رکنے کو منع کیا تھا، پر آپ شہری لوگ ہماری بات سنتے کب ہو؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے کمرے میں چوکیدار کے نمبر سے بھائی کو کال کی، اور کچھ بھی ہو جائے اور کچھ بھی دکھے ان لوگوں کو کمرے کے اندر رہنے کو ہی کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب فجر کی اذان ہوئی تو چوکیدار نے کہا، اب آپ وہاں چلے جائیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں ڈرتا ہوا چوکیدار کے روم سے باہر نکلا، پر آس پاس وہ چڑیل کہیں نظر نہیں آئی۔ تو میں اپنی فیملی کو لے کر فوراً اسی وقت وہاں سے نکل گیا۔ پھر اس فارم کو میں نے ایک عالم دین کو دکھایا، اور انہوں نے وہاں موجود اثرات کو اپنے علم سے ہٹا دیا۔ اب الحمدللہ میرا فارم ہاؤس کافی مشہور ہے، اور لوگ وہاں آ کر رات بھر انجوائے کرتے ہیں، اور کسی نے بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اصل میں کافی عرصہ بند رہنے کی وجہ سے اس فارم ہاؤس کو اثرات نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جس کو اللہ کے کلام سے ان عالم صاحب نے آزاد کروا دیا۔ جب بھی وہ واقعہ یاد کرتا ہوں، دل سے ان عالم صاحب کے لیے دعا نکلتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس واقعے کے لیے۔ سو فرینڈز، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہماری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔
آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔